متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 21واں باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک غور سے سنیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو، سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ ایک بات میں آپ سے ہر بار کہتا ہوں کہ لفظ جب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو ان پر غور کیا کریں۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کے کلام میں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اب یسوع یروشلم کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اب یسوع کی انٹری یروشلم میں ہونے والی ہے۔ یہ وہی یروشلم کا شہر ہے جہاں پر اب خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوئے تھے۔ اب یسوع وہاں پر موجود ہے، اور یسوع نے اپنے انٹر ہونے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اپنی انٹری کے لیے کچھ کام سونپے، کچھ انتظام خداوند یسوع نے انہیں کرنے کے لیے کہا، اور وہ کوئی انتظام ایسا نہیں تھا کہ یسوع نے کہا جی جاؤ میرے لیے سیکیورٹی الرٹ کرواؤ، یا یہ کرو یا وہ کرو، یا کوئی جو ہے لیموزین میرے لیے بک کرواؤ تاکہ میری انٹری یروشلم کے اندر ہو۔ کیونکہ جب لفظ، جب خطاب، جب عہدہ بادشاہت کا مل جائے تو پھر یہ چیزیں بادشاہوں کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ زوردار ذرا میرے ساتھ مل کے رہنا۔ اگر آپ خدا کے اس بھید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا مل کے جی ہمارا جو پیغام ہے اس کا جو ٹاپک ہے غور سے سن لیں۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پرنس آف پیس، امن کا بادشاہ۔ ہاللیلویا۔ سو ہم سیکھ رہے تھے کہ جب یہ ٹائٹل ہمیں ملتا ہے یا کسی کو ملتا ہے تو وہ پھر اپنے لیے انتظامات
الگ ہی کروا لیتا ہے. کوئی 10 سے 12 گاڑیاں اس کے پیچھے, کوئی آگے, وہ سینٹر میں ادھر سیکیورٹی ادھر سیکیورٹی. کیا ہے؟ بادشاہ رہا ہے. لیکن یہاں ہم جب دیکھتے ہیں تو یسوع اپنے انٹری کے لیے, اپنے داخلے کے لیے جو وہ اب یروشلم میں کرنے جا رہا ہے, یہ آلموسٹ پاس اوور ڈیز چل رہے تھے, عید فصح کے دن چل رہے تھے. یہ جب یسوع نے یروشلم کے اندر کیا کیا ہے, انٹری دی ہے, اور اس نے اپنے شاگردوں سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیا. صرف اس نے کیا کہا کہ فلاں جگہ پر جانا, وہاں ایک گدھی بندھی ہوگی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بندھا ہوگا, ان دونوں کو میرے لیے کیا کرنا, لے آنا. اور اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی کیا ہے, ضرورت ہے, تو وہ تمہیں جانے دیں گے. ہاللیلویا. اب یہاں پر اکثر و بیشتر بہت سے سوالات بنتے ہیں, اٹھتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو کنفیوز بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر یسوع مسیح کا اس گدھی کا انتخاب کیوں ہے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حلیم ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحم کرتا ہے. لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کے پیچھے خدا کا بہت بڑا ایک قانون تھا, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں. کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی بات جو یسوع مسیح نے کی ہو, وہ خدا کے قانون سے باہر نہیں, وہ باپ کے پلان سے باہر نہیں ہے. سب کام جو یسوع نے کیے ہیں وہ کلام کے دائرہ کار میں رہ کر کیے ہیں. اب غور سے سن لیں کہ یہ انتخاب کیوں ہوا. خروج 13واں باب 13ویں آیت ہم دیکھیں گے. غور سے سنیے گا, 13واں باب 13ویں آیت. یہ کام کہاں ہوا تھا اور یسوع نے اب اسے کیوں کیا ہے؟ خروج 13واں باب 13ویں آیت. جی 13واں باب 13ویں آیت لکھا ہے, بلکہ 12ویں سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے, تو پلوٹھی کے بچوں کو اور جانوروں کے پلوٹھوں کو خداوند کے لیے کیا کر دینا, الگ کر دینا. سب نر بچے خداوند کے ہوں گے, اور گدھے کے بچے کے فدیہ میں برہ دینا, اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا, اور تیرے بیٹوں میں جتنے پلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھے دینا ہوگا. ہاللیلویا. میں نے آپ سے کہا تھا کوئی ایسی بات جو یسوع نے کی ہو وہ کلام سے باہر نہیں ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ جو جانوروں کے نر ہیں, جو پلوٹے ہیں, وہ خداوند کے لیے کیا کر دیے جائیں گے, الگ کر دیے جائیں گے. وہ خداوند کے لیے الگ کر دیے جائیں گے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا خزانہ جو ہے وہ تمہارے پلوٹوں کو دینا پڑے گا. دیکھا ہم نے پلوٹوں کو خزانہ دینا پڑا. کہاں پر؟ جب خدا نے مصر پر وہ وبا بھیجی تو کیا لکھا ہے, جس چوکھٹ پر برے کا خون ہوگا وہاں سے وہ وبا گزر جائے گی. لیکن جہاں برے کا خون نہیں ہوگا وہاں وہ وبا ٹھہر
جائے گی اور پلوٹے کیا کر دیے جائیں گے؟ مار دیے جائیں گے۔ جانوروں کا الگ کرنا یہ خدا ہی کا قانون بنایا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کے پلوٹے نہ مارے جائیں، آپ کے پلوٹوں کو سیف رکھا جائے۔ یسوع مسیح کا اس گدی پر سوار ہونا ہماری نجات کے سائن کو شو کرتا ہے، تاکہ ہمارے پلوٹے، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو مارا نہ جائے۔ اس لیے وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، اس نے ہم پر رحم کیا ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجائے۔ یہ انٹری جو یروشلم میں اس نے اپنی کروائی، اس نے اپنی حلیمی کو ہم پر کیا کر دیا؟ کھول دیا، ظاہر کر دیا۔ وہ اس لیے سوار ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چوتھی آیت، یہ اس لیے لکھا ہوا تھا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ کیا ہو؟ پورا ہو۔ نبی کی معرفت کیا لکھا گیا تھا؟ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے۔ کوئی پروٹوکول اسے نہیں چاہیے، کوئی بڑا کراؤڈ اسے نہیں چاہیے۔ بادشاہ ہو اور سواری گدھے پر کرے، کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت کے بادشاہ بھی ہم نے دیکھے، جب یسوع یروشلم میں آیا تو کیا لکھا ہے؟ بہت سے بادشاہ جو اپنی رعایا کے سامنے آتے تھے، جو اپنی دربار میں جب آتے تھے تو بڑا ان کا استقبال ہوتا تھا، لیکن یہاں جو بادشاہ ہے یہ کچھ اور ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دا پرنس آف پیس۔ جو یہاں بادشاہ ہے وہ سب بادشاہوں سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہ جو بادشاہت کرنا چاہتے ہیں وہ چند روزہ ہے، لیکن جو بادشاہت یسوع کرنے آیا ہے وہ دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے، اس لیے وہ حلیم ہے۔ اور جو مشن اسے دیا گیا ہے وہ اسے پورا کرنے آیا ہے۔ لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے اور لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر ایسا ہی کیا جیسا خداوند نے انہیں کہا تھا، اور فائنلی اور گدھی اور بچے لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گئے، اور بھیڑ میں اکثر کے لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے۔ اب یسوع مسیح یروشلم میں جب داخل ہوا ہے تو لوگ اب اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اب لوگ یسوع مسیح کا کیا کر رہے ہیں؟ استقبال کر رہے ہیں۔ کوئی کپڑے بچھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جو یہ کھجور کی ڈالیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، اور یسوع مسیح کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہ کھجور کی ڈالیاں جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کس کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ بھائی کہہ رہے خدا یسوع مسیح کو، اور کوئی کسی کے اگر اس میں ہے تو بتائیں جی۔ سنیں، یہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں یہ فتح مندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ فتح مندی کو، کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ چکے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے ہیں، غور سے سنیں، میں نے اس پیسیج کا مطالعہ لوکا میں سے بھی کیا، میں نے اس پیسیج کا مطالعہ یوحنا میں سے بھی کیا، اور فائنلی جب میں نے اسے یہاں سے سلیکٹ کیا تو میں نے یہاں سے کیا سیکھا کہ یہ جو لوگ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اپنے کپڑے یسوع مسیح کے آگے بچھا رہے ہیں، کیا یہ یسوع مسیح کا استقبال اس طور سے کر رہے ہیں
جس طور سے یسوع چاہتا ہے، یا یہ کس سوچ سے یسوع مسیح کا استقبال کر رہے ہیں؟ آگے چلیں دیکھیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو پہلا استقبال آپ یہیں سے پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اب بھیڑ کیا کہہ رہی ہے؟ ابن داؤد کو ہوشانا، یعنی کہ جو داؤد کی نسل سے ہے، جو داؤد کا بیٹا ہے، اس کو ہوشانا۔ کیا اس بھیڑ نے یسوع کو پہچانا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ غور سے سنیے گا، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کیسے لوگ ہیں وہاں پر؟ استقبال بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا غور سے سنیے گا اور غور سے پڑھیے گا۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ یہ اور یہ ٹرو ہے، یہ جو ایگزامپل بنی ہوئی ہے ٹرو ہے، ایسا ہے۔ وہ وہاں پر کچھ ایسا ہی رہا ہے۔ اگر 20-30 لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ خداوند کے استقبال کر رہا ہے، جو 40 دیکھ رہے ہیں وہ ان کے اندر شامل ہو گئے، جانتے نہیں ہیں، مقصد نہیں پتا۔ اور پھر جب مقصد نہیں پتا تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ اب جو آگے رپلائی کر رہے ہیں ان کا رپلائی بھی سن لیں۔ بھیڑ کے لوگوں نے کہا کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ صحیح پہچانا ہے یسوع کو انہوں نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ کیوں؟ واویلا ہے۔ کیوں صحیح پہچان نہیں ہے؟ کیوں دیکھا دیکھی ایسا ہے؟ ہم صحیح طور پر کیوں نہیں پہچانتے؟ ہم نے صحیح طور پر کیوں نہیں پہچانا؟ یہ بھیڑ نعرے تو بہت لگا رہی ہے کہ عالم بالا پر ہوشانا، عالم بالا پر ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور شہر میں ایسی بھیڑ میں ایسی ہلچل ہے کہ لوگ اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، لوگ ڈالیاں جو ہیں وہ ہاتھوں میں لیے ہوئے لہرا رہے ہیں، اور پھر آپس میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو یہ کیسا استقبال ہے؟ یہ کیسی سمجھ ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، اس بات کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ کہیں ایسے واویلا تو نہیں مچا رکھا ہم نے اپنی زندگی میں ہے؟ سب کچھ ہے لیکن پہچان نہیں ہے ایگزیکٹ بادشاہ کی، سمجھ نہیں ہے۔ وہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں کچھ تو کہتے ہیں یہ کون ہے، اور کچھ جو وہاں پر موجود ہیں وہ یہ کہہ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، کیونکہ وہ غلامی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب 430 سال ہو چکے تھے، خدا نے کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف نبی مختلف پیغمبر آئے،
لیکن یہاں جب ہم ملاکی اور متی کی انجیل کے اندر ایک عرصہ دیکھتے ہیں تو 430 سال گزر چکے تھے، اب کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد جب یسوع آیا ہے تو یہ لوگ جو اسے سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ جو اسے جان رہے ہیں، یہ لوگ جو اسے پہچان رہے ہیں، وہ اسے نبی کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں اسی پیسج کو تو وہاں لکھا ہے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ نبی ہے، اس نے جو ہے وہ لازر کو زندہ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں اس نے وہ معجزہ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں اس نے یہ معجزہ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں اس نے بہت بھیڑ کو کھانا کھلایا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو بادشاہ اس وقت یہاں پر آ رہا ہے، جس کا استقبال ہم کرنے آ رہے ہیں، یہ نبی نہیں بلکہ خداوندوں کا خدا ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا ہے، وہ آسمان پر بادشاہی کرتا ہے، وہ زمین کی بادشاہی کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ نبی نہیں بلکہ خدا کا برہ ہے جو ان کے درمیان میں موجود ہے۔ اس لیے جب برہ موجود ہے تو پلوٹے مارے نہیں جائیں گے، پلوٹوں کو نئی زندگی دی جائے گی، کیونکہ وہ زمین کی بادشاہت کرنے نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہت کرنے آیا ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تعلیم۔ خدا غور کریں کہ یہ سوال ہمارے اندر تو نہیں، کون ہے؟ اور اگر ہم جانتے ہیں تو کیا ہم اسے صرف ایک نبی کی حیثیت سے، کیا ہم اسے ایک شافی کی حیثیت سے، شفا دینے والے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ جی یسوع شفا دیتا ہے؟ یا ہم اسے یوحنا کی طرح جانتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے؟ پہچان، یہاں جو بادشاہ موجود ہے لکھا ہے وہ حلیم ہے، اور اتنا حلیم ہے کہ اپنی سواری جو ہے گدھے پر وہ سوار ہو چکا ہے، اس نے اپنی سواری جو سلیکٹ کی ہے، جو منتخب کی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ گدھے پر سوار ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سواری کیوں ہے، کیونکہ یہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو اس آئین کو، اس قانون کو اپنے بیٹے، اپنے بچوں کو بتاتے رہنا، تاکہ تیری آنے والی نسلوں کو پتا ہو کہ تیرا خدا کیسے زور بازو سے تمہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ جو نبوت ہم دیکھ رہے ہیں، سیون کی بیٹی سے کہہ دو کہ دیکھ تیرا بادشاہ، تو یہ نبوت کب کی گئی ہے؟ یہاں تو ہم نے دیکھا ہے سیون کی بیٹی سے کہہ دو، اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت، کون سے نبی کی معرفت لکھا ہوا تھا؟ ہمیں اسے بھی دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ نکالے میرے ساتھ زکریا اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، غور سے دیکھیے گا کہ یہ کون سے نبی کے اوپر اس بھید کو، اس کلام کو ظاہر کیا گیا، اور پھر یہ کلام آگے آ کے متی رسول اسے جو ہے وہ قلم بند کرتا ہے۔ زکریا 9واں باب 9ویں آیت۔ جی، زکریا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ نبوت جو آپ نے پڑھی ہے کس نبی کے وسیلہ سے کی گئی؟
زکریا کے وسیلہ سے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں سیون کی جو بیٹی ہے وہ آج کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، وہ یسوع کی دلہن ہے۔ ہاللیلویہ۔ سیون کی جو بیٹی ہے وہ کون ہے؟ یسوع کی، اب اس کو غلط نہیں لے لیجیے گا کہ یسوع کی دلہن، یسوع کی دلہن کون ہے؟ وی آر۔ کلیسیا جو ہے وہ یسوع کی دلہن ہے، سیون کی بیٹی ہم ہیں۔ زکریا کہتا ہے کہ اے سیون کی بیٹی اب خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا نجات دہندہ، تیرا بادشاہ کیا ہے؟ آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے اور بادشاہوں کا پروٹوکول بھی دیکھا، اب آپ نے یسوع کا بھی دیکھا ہے، تو پھر امن کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع ہے یا جو دوسرے ہیں؟ ڈفرنس یہی ہے، غور سے سنیں۔ اب یہ جو یروشلم کے اندر یسوع آیا ہے، یہ جو ویک اب سٹارٹ ہو چکا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا پاس اوور ویک ہے، یعنی کہ جب قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا گیا تھا تو عید فصح شروع ہی سے منائی جا رہی تھی، لیکن وہاں پر اسے پریکٹیکلی جب ہم نے دیکھا ہے تو یہ وہ ویک چل رہا ہے۔ اب یسوع مسیح بھی اس ویک کے بعد جو ہے کفارہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے تو پھر ہم ان عبادات میں بھی شامل ہوں گے۔ اب جب یسوع یہاں پر موجود، یسوع جب یہاں پر آیا ہے تو لوگ استقبال تو کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیوں پہچان نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ کون ہے، کوئی کہتا ہے یہ نبی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ایسا استقبال ہم تو نہیں کر رہے۔ مجھے ضرورت ہے میں اپنے اندر دیکھوں کہیں جو ہے وہ اس طرح کے استقبال کے میری زندگی میں تو نہیں ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف نام کے طور پر یسوع ہمارے اندر ہے، شافی کے طور پہ یسوع ہمارے اندر ہے، ہیلر کے طور پہ وہ ہمارے اندر ہے، میریکل کرنے والے کے طور پہ وہ ہمارے اندر ہے، کیا اس کی نجات ہمارے اندر ہے؟ ہاللیلویہ۔ غور سے سنیں، صرف 2 باتیں ہیں جن کو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تاکہ خدا کا یہ کلام اس ٹرو مقصد کو، جو یہ کھجور کی ڈالیاں ہیں، یہ ہمارے لیے وکٹری کو ظاہر کر رہی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم کس چیز کی وکٹری، کس چیز کی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو ایکسپلین کریں، اگر ہم کسی کو بتائیں، کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ یہ کھجور کی جو ڈالیاں ہیں، کوئی ہماری کمپنی میں کوئی ہمارا نیبر، کوئی نان کرسچن ہمارا ہم سے پوچھ لے کہ بھائی جی یہ جو ڈالیاں آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، کیا اس کا کیا پرپس ہے، کیا مقصد ہے؟ تو انہیں بتایا کہ یہ فتح مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کس کا سائن ہے؟ وکٹری کا سائن ہے۔ وہ پھر آپ سے دیکھیں ایونجلزم شروع ہو جائے گی، جب وہ آپ سے پوچھیں گے جی کس چیز کی وکٹری، تو پھر آپ ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تانیہ خداوند کے لیے بجائے۔ اس کے بعد پہلی بات جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ ہم نے سارے پیسیج کو دیکھا ہے، ہم نے ساری بات کو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ نعرے یہ سب وہاں پر ہیں، لیکن کیا ویسا استقبال خداوند کا ہے جیسا وہ چاہ رہا تھا؟ پہلی بات ہم خدا کے کلام سے دیکھیں، آج ہمیں کرنا کیا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 2 باتوں پہ ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلی بات، آج ہمیں ضرورت ہے، یہ جو یروشلم ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آج کا یروشلم کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یسوع نے ہماری زندگی میں بھی قدم رکھ دیا ہے یا ابھی تک ہم نے جو ہے وہ اسے الاؤ نہیں کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ یسوع کیا ہمارے، لکھا ہے نا اس میں، اور وہ یروشلم میں داخل ہوا،
آج کا یروشلم کون ہے؟ اس کی کلیسیا ہے، اس کے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا وہ ہماری زندگی میں اس نے قدم رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ دکھانے میرے ساتھ یسایہ، یسوع کیا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے کیسے آپ کے لیے پیاسا ہے، وہ کیسے آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، کس قدر وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ دیکھیں یسایہ 49واں باب، غور سے دیکھیے گا جی، یسایہ 49واں باب اور اس کی 15ویں بلکہ 14ویں آیت سے ہی پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے۔ صیون کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آج کی کلیسیا ہے۔ لیکن صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ اب یہ خداوند صیون کی بیٹی کو جواب دے رہا ہے، اور سے سنیں کہ وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے۔ یہاں لفظ شاید استعمال، میں لفظوں پر بہت زور دیتا ہوں، یہ میری عادت ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو میں لفظ بہ لفظ جا رہا ہوتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے ہاں ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو جائے کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے۔ اوپر صیون کی بیٹی گلا کر رہی ہے کہ یہوہ مجھے بھول گیا ہے، مجھے ترک کر دیا ہے۔ پھر ایک مثال خدا دیتا ہے اور بات کرتا ہے، کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے، شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن آگے بڑھیں، شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ صیون کی بیٹی کو یہ لگتا ہے کہ یہوہ نے اسے ترک کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تالیاں۔ اس نے صیون کی بیٹی کو اس نے ہمیں رد نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے ہم سے پیار کیا ہے۔ آج ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اس یروشلم میں یسوع کو انٹری دینی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو اسے کھولے تو میں اندر آؤں گا۔ کیوں پام سنڈے کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم آئے اسے منائے اور چلے گئے، نہیں۔ کیا بادشاہ کو ویلکم کیا ہے ہم نے؟ کیا وہ ہماری زندگی کے یروشلم میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں، اس نے صیون کی بیٹی کو رد نہیں کیا، بلکہ اس نے صیون کی بیٹی کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ ہاللیلویا۔ دوسری اور آخری بات، یہ جو سارا منظر ہم دیکھ رہے ہیں، کہاں سے؟ 7ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ متی، واپس ہم اپنے پیسج متی 7ویں آیت سے دیکھتے، لکھا ہے اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا
تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک بھیڑ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یروشلم کے اندر یسوع کا استقبال کیا ہے۔ کیسے کیا؟ کپڑے بچھائے ہیں، ڈھالیاں، یہ وہ سب کچھ استقبال ہو چکا ہے۔ جنہوں نے حقیقی یسوع کو جانا، ایک بھیڑ میں آپ کو وہ دکھانے لگا وہ استقبال کیسے کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ جو لفظ ہوشانہ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے نجات دینے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ہوشانہ کا کیا مطلب ہے؟ بچانے والا، نجات دینے والا۔ ایک بھیڑ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جو کہہ رہی ہے ابن داؤد کو ہوشانہ۔ جنہوں نے واقعی اسے پہچانا، ایک بھیڑ اب میں آپ کو وہ دکھانے لگا ہوں۔ یہ پریڈکشن ہے، یہ جو متی کی انجیل میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک منظر کشی ہے۔ اس کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں؟ حقیقت اس کی ہے کیا؟ نکالیں میرے ساتھ مکاشفہ 7واں باب۔ یہی منظر اب آپ مکاشفہ میں دیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب، 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت، غور سے سنیں۔ مکاشفہ 7:9 سے 11 لکھا ہے، ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ، جیسے یروشلم کے اندر بہت سے گلیلی بھی ہیں، سامری بھی ہیں، سب وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ آسمانی مقام ہے جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ، جس طرح ہم یہاں پر متی کی انجیل میں دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پر ہے ایک ایسی بڑی بھیڑ جس سے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا کہ یہ بھیڑ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، شمار نہیں کر سکتا۔ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ لوگ جب ہم یروشلم میں دیکھتے ہیں، اس کے آگے پیچھے تو ہے، چلا کر کہتے ہیں ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ لیکن کچھ اس میں سے کہتے ہیں یہ کون ہے، اور جن کو کچھ پتہ ہے وہ کہتے ہیں یہ نبی ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کون ہے۔ لیکن جب اس کی منظر کشی ہم مکاشفہ کے اندر دیکھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جس کی گنتی، جس کی کاؤنٹنگ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ان سب نے سفید جامے، سفید پوشاک پہن رکھی ہے، اور وہ سب برہ کے تخت کے آگے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ خدا کے برہ کی کیا ہو؟ حمد ہو۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ پرنس آف پیس ہے جو نبی نہیں، نبی اس کے ماتحت ہے، وہ خدا کا برہ ہے۔ اسے پہچاننا ہے تو ہیرر کے طور پہ نہیں، خدا کے برہ کے طور پر پہچانے کہ جس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ فیصلہ اب ہمارا اپنا ہے کہ ہم جو متی کی انجیل میں بھیڑ ہے، اس بھیڑ کے ممبر ہیں، یا جو یہاں بھیڑ ہے اس بھیڑ کے ممبر ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع کو پہچاننا ہے تو وہ ابن داؤد نہیں ہے۔ ابن داؤد ہے، ابن داؤد کے طور پر اسے نہ پہچانے کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے، وہ خدا کا برہ ہے۔ اس بھیڑ میں اور اس بھیڑ میں فرق پتہ کیا ہے؟ جو مکاشفہ کی بھیڑ ہے وہ اسے اس طور پر پہچانی ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے،
لیکن جو یروشلم میں بھیڑ نظر آ رہی ہے اس نے اسے اس طور پہ پہچانا کہ یہ نبی ہے یا یہ داؤد کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. فزیکلی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں، اسپریچولی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے. ہاللیلویا. اس نے اس سے کہہ دیا پلاطس سے. کیا کہا اس نے؟ پلاطس اس سے کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے کہ تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ تو مجھ سے بادشاہت کو چھینے؟ اس نے کہا نہیں، اگر میں تجھ سے بادشاہت چھیننے آتا تو یہاں میں کھڑا نہیں ہوتا. میرے سپاہی تیرے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. کہتے ہیں بادشاہتیں تو ایسے ہی لی گئی ہیں نا، لڑ کے. لیکن اس نے کہا میں زمین کی بادشاہی کرنے نہیں آیا بلکہ آسمان کی بادشاہی کرنے آیا. ہاللیلویا. سو ہمارا جو ٹاپک تھا، اب ریویو لے لیں، غور سے سنیں سارے پیغام کا. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا دا پرنس آف پیس. وہ پرنس آف پیس جو گدھے کے بچے پر سوار ہے اور حلیم ہے، اور جس کی انٹری اب یروشلم میں ہوتی ہے. اور جب اس کی انٹری یروشلم میں ہوتی ہے تو لوگ اسے پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ابن داؤد کو ہوشانا ہوشانا. لیکن اس میں سے انہی بھیڑ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نبی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ داؤد کا بیٹا ہے. لیکن ہم نے خداوند کو کس طور پر جاننا ہے؟ وہ یروشلم ہم ہیں. ہاللیلویا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یسوع نے اپنی انٹری کر دی ہے یا ہم نے اسے ابھی تک الاؤ نہیں کیا. ہم اسے روکتے ہیں، وہ نہیں رکتا. یاد رکھیے گا خدا نے ہمیشہ انسان ایک ایسی چیز خدا نے بنائی ہے، غور سے سن لیں، جس کو خدا نے اس کی ول پر چھوڑا ہوا ہے. خدا نے اس کو اس کی مرضی پر چھوڑا ہے. وہ کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، نو ڈاؤٹ. لیکن انسان کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کرتا. ہاللیلویا. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ بادشاہ ہمارے یروشلم، ہمارے اندر، ہماری زندگی میں آیا ہے یا نہیں. اور اگر نہیں ہے تو ہم نے آج اس پالم سنڈے کو جو فتح بندی کا دن ہے اس طرح منانا ہے کہ بادشاہ کو اپنے اندر ویلکم کہنا ہے. بلکہ یہ سایہ والی سیون کی طرح نہیں ہم نے کہنا یا ہوا نے پتہ نہیں کیڑا گناہ میں کر دیتا ہے خدا میں تو نہیں. اس نے آپ کو ترک نہیں کیا. وہ کہتا ہے ماں بھول سکتی ہے اپنے بچے لیکن میں تجھے نہیں بھول سکتا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ دیکھ میرا بادشاہ تھا. دوسری بات جو تھی کہ ہمیں دنیاوی بھیڑ کے اندر رہ کر یسوع کا استقبال کرنا ہے یا اس روحانی بھیڑ کے اندر جسے ہم نے مکاشفہ، جس کے پاس سفید جامے ہیں. کیسے پہچاننا ہے ہم نے یسوع کو کہ وہ ابن داؤد ہے، وہ نبی ہے؟ نہیں، وہ خدا کا بھرا ہے. وہ دنیا پر بادشاہت کرنے نہیں آیا تھا، وہ آسمان کی بادشاہی، اور نہ صرف اس نے کی بلکہ اس نے ہمیں بھی اس بادشاہی میں اپنے ساتھ بلایا ہے. ہاللیلویا. سو آج کا جو حاصل کلام ہے، جو پالم سنڈے ہے، وہ وکٹری کا دن ہے. یہ کھجوریں ہماری فتح مندی کا سائن ہے کہ ہمیں خدا نے فتح بخشی ہے. اور وہ فتح کس کے وسیلہ سے ہے؟ خدا کے برے کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں خدا کے لیے. سب آنکھیں بند ہو جائیں، خدا ان کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے.